بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت لے کر آئی ہوں جسے آپ ضرور پڑھیں اور اپنی نسلوں سنوارنے کے لیے ضرور پڑھیں۔ 10 لاکھ کا جہیز، 15 لاکھ کا سونا، 5 لاکھ کا کھانا، گھڑی پہنوائی، انگوٹھی پہنوائی، ولیمے والے دن کا ناشتہ، کھانا، دیگیں وغیرہ دینا، پیدا ہونے پر خرچہ کرنا، مطلب یہ چھٹی وغیرہ تیار کرنا، مرد ہونا آپ آگے بڑھو، کرو یہ سب خرچہ خود۔ وہ اکثر اس لیے اپنے باپ سے فرمائشیں نہیں کرتی تھی کہ پہلے ہی اس کی وجہ سے شادی کا خرچہ اور جہیز بناتے بناتے اس کا باپ مقروض ہونے والا تھا۔ منگنی کے بعد اکثر لڑکے والے آتے رہتے تھے اور مہمان نوازی کرتے کرتے اس کی ماں تھک چکی تھی، مگر پھر بھی خالی جیب کے ساتھ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہر آنے والے کو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھلاتی اور خوش کر کے بھیجتی تھی۔ کبھی نند، کبھی جیٹھانی، کبھی چچیا ساس تو کبھی مامی ساس، ہر رشتے کو یکساں احترام دلانے کے لیے وہ الگ الگ ٹولوں میں آتے رہتے۔ ایسے میں شام کو اس کے بابا جب گھر آتے تو ان کے پاس خاموش بیٹھ کر ان کا سر دبانے لگتی، مانو جیسے باپ کو ہمت دلا رہی ہو یا کہنا چاہ رہی ہو کہ سوری بابا، میری وجہ سے آپ قرض لینے پر مجبور ہیں۔ شادی کی تاریخ فکس کرنا ایک تہوار بن چکا ہے۔ لڑکی والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ آئیں گے۔ ان کے کھانے پینے کے علاوہ سب کے لیے کپڑے خرید کر رکھنے ہوتے ہیں، چاہے وہ 5 لوگ ہوں یا 50، دینے پڑتے ہیں۔ پھر بارات پر لڑکی کے باپ کو 10 بندے گھیر کر پوچھتے ہیں کہ کتنے بندے آئیں گے؟ کیا بولے گا وہ؟ اگر 100 کہے گا تو جواب 200 کا ملتا ہے۔ ہمارے اپنے بھی رشتے دار ہیں، پھر محلے دار، لڑکے کے دوست، کچھ تو مجبوراً لانے پڑیں گے نا ساتھ۔ اب لڑکی کا باپ کیا کہے؟ مت لانا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پھر فرسودہ نظام میں بارات والے دن لڑکی کے ساتھ 2 دیگیں بھیجنا بھی واجب ہے۔ جہیز بھی خود بنا کر چھوڑ آنا ہے۔ یوں تو ہر ایک بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے، اب اس کے آگے سسرال میں کیا مول اور وزن ہوگا، یہ اکثر ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کر التجا ہے کہ مت کریں ایسا، توڑ دیں یہ سب رسمیں جن سے ایک باپ توبہ کرے کہ اس کو بیٹی نہ پیدا ہو۔ چھوڑ دیں یہ ہندوانہ رسمیں کہ بیٹیاں ماں باپ کی غربت دیکھ کر اپنی شادی کا خیال دل سے نکال دیں۔ چھوڑ دیں، خدا کے واسطے چھوڑ دیں۔ اپنے بیٹے کے لیے سادگی سے نکاح کر کے بہو لا کر تو دیکھیں، اپنی بیٹی بھی یوں ہی سادگی سے رخصت کر کے تو دیکھیں، سکون ملے گا، ضرور ملے گا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آنے والی نسل کی زندگی آسان بنا دو یارو۔ لڑکوں سے کہتا ہوں کہ جہیز مت لینا،
جہیز مت لینا، اپنی ہونے والی بیٹی پر ترس کھاؤ جو کل تمہارے خراب حالات سے اتنی ہی پریشان ہو سکتی ہے جتنی آج تمہاری ہونے والی بیوی پریشان ہے۔ اللہ نے تمہیں مرد پیدا کیا ہے، کما کر اپنی بیوی کو خوشیاں خرید کر دینا۔ میری آپ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ لا حاصل اور بے مقصد پوسٹ ہم سب شیئر یا کاپی کرتے ہیں، آج اپنے معاشرے کا یہ تلخ پہلو کیوں نہ شیئر کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک شیئر کریں، اپنا حصہ ڈالیں۔ کیا پتہ کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری پوسٹ اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔